إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دوستو، بھائیو، گزشتہ ہفتے اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کون سے ارکان وہ ہیں؟ پہلا کلمہ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ہے اسلام کے ارکان۔ اور ارکان ایمان کے کتنے ہیں؟ ایمان کے 6 ہیں۔ کیا پہلا کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، ملائکہ پر ایمان، کتب اس کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پہ ایمان اور قدر پہ ایمان۔ اس کے بعد پھر توحید کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی کہ توحید کا نام کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کی تعریف کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں، اس کے برابر اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ ہم عبادت میں، الوہیت، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں کہ وہی ہمارا رب ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا نہیں، اور اس کے کچھ اسماء و صفات ہیں جو اس کے لیے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں توحید۔ ہم اللہ تعالیٰ کو خالق مانیں، رازق مانیں، یہ ہے یہ توحید۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں تو اس کو کیا کہیں گے؟ شرک کہیں گے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ شرک کے بارے میں ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ اور شرک خفی، پوشیدہ شرک۔ سب سے پہلی چیز کہ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیں۔ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، پکاریں تو اس کے لیے، امید ہم رکھیں تو اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات میں ہم یہ امید رکھتے ہیں یا اس کو پکارتے ہیں یا اس کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ چیز شرک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سجدہ دوسرے کے پاس جا کے کریں، چاہے قبر کے پاس یا کسی دوسرے کے پاس، تو یہ شرک ہے۔ اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو معاف نہیں کرتا۔ اس سے چھوٹے جو گناہ ہو اسے معاف کر سکتا ہے، مگر شرک اکبر نہیں۔ اور شرک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم شرک کریں تو بقیہ تمام اعمال رائے گاں ہو جاتے ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تمہارے سب عمل رائے گاں اور بیکار ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں۔ آدمی خوب نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ شرک اکبر بھی کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سب بیکار ہو جاتے ہیں، کسی کا ثواب نہیں، بلکہ سب عمل وبال جان بن جاتے ہیں۔ تو یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ چیز جو شرک اکبر کا وسیلہ بنے، شرک اکبر کی طرف جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے۔ مثال کے طور پر کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے۔ قسم کس کی کھانی چاہیے؟ اللہ کی قسم۔ اللہ
اس کی ذات اللہ کی صفات کی قسم کھانا چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے من کان حالفا منکم فلیحلف باللہ وصفاتہ، اگر کسی کو قسم کھانا ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے اور اللہ کے صفات کی قسم کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مخلوق کی کھا سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی، تو یہ کھا سکتا، مگر بندوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے صفات کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کے ارتکاب سے انسان دین سے خارج نہیں ہوتا، مگر شرک اکبر اگر کرے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے، شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، مشرکین کے زمرے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ تو شرک اکبر سے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، مگر شرک اصغر سے دین میں خارج نہیں ہوتا، مگر یہ چیز ہمیں لے جاتی ہے شرک اکبر کی طرف۔ یہ تو شرک اکبر اور شرک اصغر ہو گئے، اور ایک ہے شرک خفی، پوشیدہ شرک۔ آدمی کے اندر یہ شرک آ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ریاکاری۔ ہمیں اپنی عبادت یہ ہر کام اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر نماز ہم نے شروع کر دی، ہم نے دیکھا کہ ہمارے بغل میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو ہم لمبا رکوع کرنے لگے، لمبا سجدہ کرنے لگے، کس کے لیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھا ہے، بلکہ ان بندوں کے لیے پڑھنے لگا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ریاکاری نمود، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے دکھلاوے کے لیے اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ریا کہتے ہیں۔ تو ریاکاری یہ کیا ہے؟ شرک خفی۔ انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے اور اسے پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے اندر یہ ریاکاری آ جاتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو اپنی نماز کو اچھی بنانے لگتا ہے۔ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، یہ نہیں کہ فلاں شخص ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ ہے شرک کی تعریف، شرک اکبر کی، شرک اصغر کی اور شرک خفی کی۔ شرک اکبر کیا کہا؟ کہ غیر اللہ کے لیے کسی عبادت کو کریں، کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کریں، جیسے سجدہ کرنا ہے، پکارنا ہے، یا امید رکھنا ہے، شفا ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے طلب کریں، یہ سب شرک اکبر ہے۔ اس لیے کہ یہ سب کام اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور شرک اصغر کے بارے میں کہا کہ ہر وہ جو چیز جو شرک اکبر کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم کھائی، غیر اللہ کی قسم آج کھا رہے ہیں، کل اسی کو آپ پکارنا شروع کر دیں گے، اس کا سجدہ کرنا شروع کر دیں گے، اس کے نام کی قربانی شروع کر دیں گے اس کے نام سے۔ تو یہ شرک اصغر سے تو شرک اکبر سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور شرک اکبر سے اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ڈریے کہ کہیں ہمارا عمل ہم جو کرتے ہیں شرک اکبر میں تو داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اور شرک خفی یہ بھی اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے، مگر اس میں جو اخلاص ہے جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ اخلاص ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے شرک۔ دیکھیے توحید کو پہچاننے کے لیے شرک بھی پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر شرک کو نہیں پہچانیں گے تو پھر توحید کو پہچاننے میں مشکل ہوگی، تب وہاں خلط ملط ہو جائے گا۔ توحید کو آپ شرک سمجھنے لگیں گے، شرک کو توحید سمجھنے لگیں گے۔ آج ہمارے کتنے بھائی مسلمان ہیں جو توحید کو شرک کو توحید سمجھنے لگے، یعنی قبروں پر سجدہ کرنا کہتے ہیں یہ توحید ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت یہ نصیحت کر گئے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو یہود و نصارہ پر
کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں؟ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ ہم قبر پہ جائیں مگر وہاں دعا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جائیں آخرت کو یاد کریں اور زیارت قبر کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا نحن بالاثر نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا پڑھیں اور چلے آئیں۔ وہاں کھڑے ہو کر ہم ان سے کچھ مانگیں، یہی چیز شرک اکبر بن جاتی ہے۔ ان کے اندر کوئی تصرف کی طاقت نہیں ہے، وہ من و مٹی کے نیچے ہیں۔ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو صحابہ کرام جو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ قریب تھے وہ کرتے۔ اللہ کے رسول کے مرنے کے بعد ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ لوگ آتے، مگر کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چیز شرک اکبر، سجدہ کرنا، پکارنا۔ ہم اللہ کو پکاریں ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ہمیں پکارو، ہم تمہاری دعا کو سننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہمیں پکارو۔ ہر رات وہ کہتا ہے کہ حل من سائل فاعطی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اس کو دیں، کوئی استغفار کرنے والا ہے حل من مستغفر فاغفر له۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو، مجھ سے استغفار کرو، ہم دینے والے ہیں، ہم گناہوں کو بخش کرنے والے ہیں۔ کسی ایک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو سن لے۔ بھائی مثال دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک مٹی بھی بیٹھ جائے قبر پر تو وہ ہٹا سکتے ہیں یہ مکھی کو؟ مکھی بیٹھ جائے بت پر یا قبر پر تو اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں، تو ہماری حاجت تو کیسے پوری کریں گے؟ یہ عقلی طریقے سے سوچئے کہ ان کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے، ذرہ برابر طاقت نہیں ہے، بلکہ ہماری دعاؤں کے وہ محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے منزلت کو، ان کے درجات کو اور بلند کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو کوئی عمل ان کے لیے نہیں ہے، انقطع عملہ، ہاں مگر تین چیز ہے جو ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ انقطاع عمل کے بعد کوئی ثواب نہیں ملتا مگر تین ثواب ان کو ملتا ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ہے ان کے لیے دعا کرے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر جب دوسرے ان کے لیے کریں گے تو ان کو پہنچے گا۔ نیک اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے اور کوئی نیک اولاد ہو ان کے لیے دعا کرے تو بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو یہ ہے توحید اور یہ ہے شرک۔ اس کے بعد احسان کے بارے میں سنا کہ احسان کیا چیز ہے۔ احسان کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور لے کر آپ کوئی چیز کریں گے تو اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ آپ جب عبادت کریں گے یا اور کوئی کام کریں گے تو گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اگر یہ تصور نہیں تو کم سے کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر چیز میں احسان سے کام لو۔ جب ہم عبادت کریں تو اچھی کریں، اور قربانی کریں تو احسن الذبح، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ۔ احسان ہر چیز میں ہونا چاہیے، عبادت میں بھی ہونا چاہیے کہ عبادت میں احسان کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اس میں ریاکاری اور نمود نہ ہو۔ تو اب توحید اور شرک اور احسان کے بعد اب ہم آتے ہیں، ایک مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے اوپر جو واجب ہوتی ہے نماز۔ آج نماز کے شروط اور نماز کے ارکان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور تشہد وغیرہ کیا ہے اور نماز کی سنت کیا ہے، آج اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو معاذ بن جبل کی حدیث اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے جب ان کو یمن بھیجا تو کہا کہ اول ما تدعوہم شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی دینا۔ یہ ہر انبیاء کی دعوت، پہلی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت کہیے۔ اگر اس کو قبول کر لیں تب ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اب نماز میں کیا چیز شرط ہیں، کیا اس کے رکن ہیں، کیا اس کی سنتیں ہیں، آج اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک آدمی نماز جب پڑھنے جا رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ کن کو پڑھنا چاہیے، کیا کیا شرط ہیں۔ تو اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ اسلام، نماز پڑھنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ نماز کس چڑیے کا نام ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ عقل، سمجھ ہو۔ مجنون جو ہے اس کے اوپر نماز نہیں ہے، پاگل کوئی شخص ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ تمیز، یعنی وہ تمیز کر سکتا ہے کہ ہاں یہ عبادت ہے، تمیز کا اس کے اندر طاقت ہو۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ رفع الحدث، اگر کوئی ناپاکی ہو تو اسے دور کیا جائے، اگر باوضو نہیں ہے تو باوضو۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ ازالت نجاسہ، اگر بدن میں یا کسی حصے میں کہیں نجاست ہو کپڑے میں تو اس گندگی کو دور کیا جائے، نجاست کی حالت میں نماز جائز نہیں ہے۔ اور چھٹی شرط کیا ہے؟ ستر العورہ، شرمگاہ کو چھپانا۔ مرد کی شرمگاہ سرے سے لے کر دھوڑی سے لے کر گھٹنے تک ہیں، اس کو چھپانا چاہیے۔ اور کندھے پر بھی کچھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کندھے پر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ یعنی کندھے پہ ہونا چاہیے، جس سے آپ احرام بھی دیکھتے ہیں تو کندھے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی شخص صرف تہبند پہنے، کوئی چیز نہ ہو، چادر وغیرہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چادر ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یہی تھا، ازار و ردا، تہبند ہوتا تھا، ایک چادر ہوتی تھی جیسے احرام ہوتا ہے۔ اور ساتویں شرط کیا ہے کہ دخول الوقت، نماز ہم کب پڑھیں؟ جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت جب ہو جائے تب ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ فجر کا وقت ہو جائے تب پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم رات ہی میں پڑھ لیں۔ ظہر کا وقت بھی ہے، ہر نماز کا ایک وقت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور آٹھویں شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ قبلہ اس طرف ہے حرم اس طرف رک کر نماز پڑھیں۔ اور نویں شرط کیا ہے؟ نیت، ہم جب بھی نماز پڑھیں تو نیت کریں، اور نیت کا تعلق دل سے، نیت کا تعلق دل سے، زبان سے نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئیں تو زبان سے نیت کریں۔ زبان سے نیت صرف حج میں ہے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اور نماز وغیرہ یا روزہ ہے، یہ سب نیت کا تعلق دل سے کہ ہم نیت کریں اور اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی شروط ہو گئے، کتنے شروط ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ پہلا اسلام، دوسری عقل، تیسری تمیز کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہو، چوتھا رفع حدث، پانچواں ازالت نجاست، چھٹا ستر عورت یعنی شرمگاہ کو ڈھانکنا، ساتواں دخول وقت، اور آٹھواں استقبال قبلہ، اور نواں کیا ہے؟ نیت۔ تو آدمی کو کم سے کم ان میں سے موٹی موٹی چیز کو تو یاد ہی رکھنا چاہیے کہ نیت کریں۔ اور نماز تو مسلمان ہی پڑھتا ہے، کافر تو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یا جو بہت بدعتی وغیرہ ہیں وہ تو ہاں ان کے ہاں بھی اسلام نہیں، ان کے ہاں بھی مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ استقبال قبلہ ہو، وہ تو اپنے کسی دوسرے کی طرف بھی استقبال کر سکتے ہیں، قبر کی طرف۔ تو یہ ہیں نماز کے شروط۔ نماز کے ارکان کیا کیا ہیں؟ نماز کے ارکان بہت ہیں، اس میں سے کچھ ہم بیان کریں گے۔ پہلا رکن کیا ہے کہ قیام مع القدرہ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اگر طاقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی نہیں ہے تو ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیں، مگر جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے
کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا کیا رکن ہے؟ تکبیرۃ الاحرام، احرام، یہی تکبیرۃ الاحرام کے بعد ہم نماز میں داخل ہوئے۔ اب کوئی دوسرا کام ہم نہیں کر سکتے، دوسرا کام حرام ہو گیا کرنا، اسی لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے۔ یعنی پہلے جو کام جائز تھا، کھانا پینا، اب یہ حرام ہو گیا نماز کے بعد۔ اور تیسرا کیا رکن ہے؟ قراءۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور چوتھا رکن کیا ہے؟ رکوع، رکوع کرنا۔ اور پانچواں کیا ہے کہ الاعتدال بعد الرکوع، رکوع کے بعد اعتدال، کھڑے ہوں قاعدے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے بھی نہیں ہو پاتے سجدے میں، اعتدال نہیں پایا گیا۔ اعتدال ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے عبادت میں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ کوے کی ٹھور کی طرح نماز نہ پڑھیں، کنقر الغراب، یعنی کوے کو دیکھتے ہیں کہ نماز وہ ٹھور مارتا ہے اور فوراً اٹھ جاتا ہے، تو ایسے ہماری نماز نہیں ہونا چاہیے۔ نماز ایک عبادت ہے، اس میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، اطمئنانت کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھہراؤ و طمانینت ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کہا کہ پانچواں کیا ہے کہ اعتدال بعد الرکوع، رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوں اور قاعدے سے کھڑے ہوں اعتدال کے ساتھ۔ اور چھٹا رکن کیا ہے کہ سجدہ علی الاعضاء السبع، 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا۔ 7 اعضاء وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو چہرہ، ناک اور پیشانی، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، 2 اور 2 4 اور 2 6 اور 1 7، 7 اعضاء پہ ہمارا سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ ناک اور پیشانی کے بجائے ایک پر، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ناک اور پیشانی دونوں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے جو پیشانی کو کرتے ہیں، یا کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں صرف ناک پہ، نہیں، اللہ کے رسول نے کہا، حدیث کو دیکھیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اللہ کے رسول پیشانی اور ناک دونوں پہ سجدہ کرتے تھے، تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد الرفع منہ، سجدے سے اٹھنا بیٹھنا، یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی اٹھنا، اور 8واں کہہ لیجیے کہ جلسہ بین السجدتین، 2 سجدے کے درمیان میں بیٹھنا، سجدہ کر کے بیٹھنا، بیٹھنے کے بعد تب سجدہ کرنا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹھ بھی نہیں پاتے، صرف تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے نماز نہیں پڑھی ہے، سجدے دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے اور اس میں دعا وارد ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ اگر جو لوگ بیٹھتے نہیں، اس کا مطلب کہ دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ نماز کا رکن ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ رکن کا اگر ہم کوئی چیز ترک کر دیں، کوئی کسی رکن کو، تو نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ سجدوں کے درمیان میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کتاب تقسیم کی جائے گی نماز کے بارے میں بھی، تو اس میں سب دعائیں موجود ہوں گی۔ تو اب وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی کتاب بھی تقسیم کی جائے گی، تاکہ آپ اپنے مکان میں، اپنے گھروں میں کتاب کا مطالعہ بھی کریں۔ یہاں سنیں گے اس وقت تو یاد ہے، مگر اٹھیں گے کچھ وقت گزر جائے گا تو بہت سی چیزیں بھول سکتے ہیں، مگر وہاں وقتاً فوقتاً فارغ آپ ہیں، چلیے یہ کتاب اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے معلومات آپ کی تازہ رہے گی اور چیزوں کا علم بھی رہے گا آپ کو۔ تو رکوع کے بعد بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور سجدوں کے درمیان رکوع کے بعد جب وہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، تو ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، کہنا چاہیے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ چاروں میں سے کچھ کہیں، سب جائز ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ 8واں رکن کیا ہے کہ بین السجدتین ہمیں بیٹھنا چاہیے، جلسہ بین السجدتین۔ اور 9واں کیا ہے؟ طمانینت فی جمیع، ہر کام میں طمانینت ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اور جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔
آپ نے ویسے ہی سنا ہوگا کہ العجلہ من الشیطان، جلدبازی شیطان سے. یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں جلدبازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع میں جانے لگا تو ہمیں دوڑنا بھی نہیں چاہیے. نماز وہ کوئی ٹرین نہیں چھوٹ رہی ہے کہ ہم دوڑ جائیں. وہ نماز ہے، عبادت میں آپ شامل ہو رہے ہیں، سکون سے چل کر جائیں اور نماز میں شامل ہو جائیں. اور 10واں ارکان کیا ہے کہ ترتیب. جو ارکان ہے، نماز کے ارکان ہے، اس میں ترتیب ہونا چاہیے کہ پہلے تکبیرۃ الاحرام ہو، پھر رکوع ہو، پھر سجدہ ہو. تو ترتیب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے ہم سجدہ کریں اور اس کے بعد رکوع کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ترتیب ضروری ہے، ترتیب رکن ہے. اور 11واں کیا ہے کہ تشہد الاخیر. تشہد الاخیر جس میں اب تشہد الاخیر کی دعا بھی آپ کے سامنے آئے گی. اور 13واں کیا ہے رکن، الصلاۃ علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. درود بھی یہ تشہد اخیر میں ہمیں پڑھنا پڑے گا. اور 14واں کیا ہے ارکان نماز میں، تسلیمتان، سلام پھیرنا دونوں طرف، داہنے اور بھائیں. تو یہ 14 ارکان ہوئے نماز کے. تو ہو سکتا ہے کہ سب آپ کو یاد نہ ہو، مگر اکثر و بیشتر تو یاد رہیں گے. کوئی اگر آپ سے سوال کر لے کہ بھئی نماز کے کیا شرط ہیں، تو آپ نماز کے شرط 9 میں سے کچھ بدلا سکتے ہیں. مثال کے طور پر 7واں نمبر کس کا؟ نماز کے شرط کی، نماز کے ارکان 7واں الرفع منہ، یعنی سجدہ اور پھر سجدہ سے اٹھنا. سجدہ سے اٹھنا چاہیے، پھر بیٹھنا چاہیے. جو لوگ بیٹھتے نہیں، گویا کہ وہ ٹھیک سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ سجدہ کیا، سجدہ پھر فوراً چلے گئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے یاد آ گیا کہ ایک حج کے زمانے میں ایک صاحب، کچھ لوگوں کی نماز چھوٹ گئی. ہندوستان یا پاکستان سے کہیں سے آئے تھے، تو انہوں نے دوسری جماعت شروع کی. اب انہی میں سے ایک امام بن گیا. اب وہ نماز پڑھانے لگے، تو اب وہ سجدے میں ہے تو ان کے پیچھے والا رکوع میں ہے، یہ اوپر ہو گیا تو وہ سجدے میں ہے. یہ کیا ہے؟ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اعتدال نہ ہونے کا. اگر وہ اعتدال سے نماز پڑھتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا امام کا ساتھ ہوتا. جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو کس لیے بنایا گیا؟ تاکہ مقتدی اس کی متابعت کریں. تو یہ ان کی مطابقت کر ہی نہیں سکتا ہے. مطابقت اس وقت ہوتی ہے جب اعتدال ہو امام کے اندر، تب نے مطابقت ہوگی. کہ ہاں وہ رکوع میں گیا اللہ اکبر کہہ کے، تب اس کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے بھی رکوع کیا. اب رکوع سے اٹھے گا سمع اللہ لمن، تو وہ بھی اٹھے گا. یہ ہوا کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر وہ کہیں ہے وہ دوسری وادی میں، یہ کیا، یہ نماز کی ایک مذاق ہو گیا، کھیل ہو گئی. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے، سنجیدگی ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے نماز میں. تو اس کے ارکان کیا ہوئے؟ ایک تو قیام، کھڑے ہو کر. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کھڑے ہونے کی طاقت ہوتی ہے، جب وہ کرسی دیکھتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں. بھائی نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ سنت ہو. ہاں، تو پہلا قیام مع القدرہ، اور دوسرا تکبیرۃ الاحرام، تیسرا قراءۃ الفاتحہ. کتنے لوگ ہیں جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. تو سب حدیث کو سامنے رکھیے. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، تو یہ جو ہے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرأت. اور سورہ فاتحہ کی جب حدیث آپ پڑھیں گے تو کہنا پڑے گا کہ نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ صلاۃ خداج، اس کی نماز ناقص ہے اگر سورہ فاتحہ نہیں ہے. تو ہم نماز پڑھیں، ناقص کیوں نماز پڑھیں؟ یا یہ ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں کیا؟ یہاں آپ دیکھیے کہ امام جب نماز پڑھتا ہے
تو سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھوڑا سا خاموش آپ اس میں پڑھ لیجئے. اگر وہ نہیں بھی دیتا ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ فوراً پڑھ لیں, مگر دوسری سورہ نہیں, دوسری کوئی آیت نہیں پڑھنی سورہ فاتحہ کے علاوہ. امام قرأت جو کر رہا ہے اس میں نہیں پڑھنا ہے. اور اگر سورۃ فاتحہ قرأت کرنے کے بعد فوراً امام قرأت شروع کر دے تو پھر کیا کرنا ہے پیچھے؟ آپ چپکے سے پڑھ لیجئے, یا امام بالکل فارغ ہو جائے تب بھی پڑھ. قرأت کر رہا ہوں پھر اس کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی. کس کی؟ سورۃ فاتحہ کی. سورۃ فاتحہ کی طرف ہو جائے گی. فرض کرو امام قرأت شروع کر دیا, ہاں, اس کی قرأت کی طرف پھر توجہ نہیں ہوگی امام کے پیچھے آپ کی. ہاں جی, جو نہیں تو اب اس حدیث کو جب دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی, تو آپ اپنے من میں پڑھ لیجئے, من میں پڑھ لیجئے. یا اگر آپ توجہ ہٹانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے بعد امام جب فارغ ہو جائے قرأت سے اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کے ہاں سائلنٹ پڑھ, مگر حدیث پہ کیا کریں, ہم حنفی مذہب کو لیں یا حدیث شریف کو لیں. حدیث پاک میں تو ان کی میں نے دلیل دی کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ قرأت الامام قرأت للمامون, مگر یہ بتلائی کہ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ لا صلاۃ. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جو کہا گیا لا صلاۃ الا لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب, مطلب یہ ہے, سنیے, سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو توفیق دی جائے, حدیث کو جمع کر لیا جائے تاکہ تعارض نہ ہے. وہ یہ تو لیتے ہیں کہ قرأت الامام قرأت للماموم, مگر اس حدیث کو نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ ہم جمع کرتے ہیں دونوں حدیث کو. وہ حدیث کو بھی لیتے ہیں کہ قرأت للامام للماموم, تو یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرأت, اور یہ حدیث کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے. ہم نے دونوں حدیث پر عمل کیا, مگر ان کا عمل ایک حدیث پر ہے اور یہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ ابھی تو آپ نہیں جانتے ہیں, مگر جہاں تک اگر کوئی مخالف حدیث آ جائے, ٹکراؤ والی حدیث آ جائے, تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے. تو علماء نے یہ جمع کیا ہے کہ وہ حدیث کہ قرأت الامام قرأت الماموم یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرأت, اور یہ حدیث اس کو لیجئے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے, تو ہمیں اس حدیث کو سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے. ہاں, اچھا, یہ ہو گیا ارکان نماز. تقریباً 14 ہم نے بیان کیے ہیں, اس میں سے جتنے یاد رہیں یا کچھ مثال کے طور پر یاد رکھیں. ابھی ذکر تھا تشہد کا. اچھا, سنن صلاۃ ابھی تشہد کے بعد ہی کہتے ہیں. تشہد اول اور تشہد ثانی. تشہد اول کیا ہے, اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے تشہد اول. تشہد اول میں اسی پر اکتفا کریں گے, ہاں, اور ہم تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تشہد اول کی دعا ہے. تشہد اول کی دعا آپ لوگوں کو سب کو یاد ہو گیا ہمارے سمجھ سے, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یاد نہ ہو. اور تشہد ثانی, تشہد ثانی درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آسان ہے جی, سب لوگوں کو یاد ہوگی, آپ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں. تو یہ ہے تشہد اول اور یہ ہے تشہد ثانی. تو تشہد ثانی کے بارے میں یہ تھا کہ یہ کیا ہے, ارکان نماز میں سے. یہ تشہد ثانی نہیں کریں گے تو نماز صحیح نہیں ہوئی, آپ کو پھر سے پڑھنا پڑے گا یا تشہد کرنا پڑے گا. اور اگر تشہد اول آپ بھول گئے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے, بلکہ سجدہ سہو کر لیں. تو تشہد اول یہ دعا آپ کو یاد ہے, اور تشہد ثانی کی بھی دعا آپ کو یاد ہے. اب آئیے, نماز کے کچھ سنتیں ہیں, نماز کے ارکان اور نماز کے
شروط تو آپ جان گئے، نماز کی سنتیں کیا ہے، اس کی سنت بہت ساری ہیں، مگر کچھ سنتوں کو ہم ذکر یہاں کر رہے ہیں، جیسے دعا الاستفتاح۔ نماز شروع کرتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا الاستفتاح۔ یا اللہم باعد بینی و بین خطایا، تو یہ دعا الاستفتاح، یہ سنت ہے۔ یعنی سنتوں کو اگر کوئی چھوڑ دے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ کہنا، سورہ فاتحہ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ کر کے تب اس کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور یہ دوسری سنت ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ بسملہ، بسم اللہ کہنا، اور آمین، آمین بھی کہنا سنت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا کرتے تھے، رفع بہا صوتہ، زور سے کہتے تھے، یہاں کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ آمین کے معنی ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے تو ہم اس دعا کے بعد کہتے ہیں آمین، کہ اللہ تو ایسا ہی کرے۔ اور رفع الیدین، یہ بھی سنت ہے، اور اسی طریقے سے داہنے ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، نماز کے اندر داہنے ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تورک کرنا، تورک کسے کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں دوسرے تشہد میں پاؤں آگے نکالنا اور بیٹھنا، یعنی پاؤں پہ نہ بیٹھنا، ویسے بیٹھنا زمین پہ، یعنی اپنے چوتر کو زمین پہ رکھنا، یہ ہے تورک۔ تو یہ بھی سنت ہے، بہت سے لوگ تورک نہیں کرتے ہیں، یہ تشہد ثانی میں ہے، یہ تشہد ثانی میں۔ تو یہ ہو گئے نماز کی سنت۔ تو نماز کی سنت تو بہت کچھ ہے، میں نے کتنی بیان کی ابھی؟ ایک تو دعا الاستفتاح، اعوذ باللہ کہنا، بسم اللہ کہنا، آمین کہنا، رفع یدین، اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، اور تورک کرنا، یہ ہے نماز کی سنتیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سنت کے مطابق یہ سب کام کرتے ہوں گے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، نماز کے ارکان ہیں، یہ سب آپ سنت پورے ہوتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب جہاں اس کی سنت اور جہاں اس کے ارکان اور شروط ہیں، وہاں آخری جو آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھ دیں کہ نماز کو کچھ چیزیں باطل بھی کر دیتی ہیں، رائے گاں کر دیتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہیں؟ بیکار کر دیتی ہیں۔ ان میں کیا ہے کہ الکلام العمد مع الذکر والعلم، یعنی جان بوجھ کر گفتگو کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز یہ گفتگو کی جگہ نہیں ہے، آپ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ مبطلات صلاۃ میں ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مگر کوئی بھول کر یا جہالت کے طور پر اگر گفتگو کر دیتا ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اگر کوئی بھول کر یا جہالت نہیں جانتا مسئلے کو کر لیا گفتگو، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ نماز یہ گفتگو کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، تو یہاں میں کلام لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ اور دوسری چیز مبطلات صلاۃ میں، صلاۃ نماز کو باطل کرنے والی کیا ہے؟ ہنسنا۔ آپ نماز میں ہنسنے لگیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز، آدمی جب نماز کے باہر ہو تو ہنسے، نماز میں ہنسنے کا کیا مقام ہے؟ اسی طریقے سے تیسرا کھانا، نماز میں کوئی کھانے لگے یا نماز میں پانی پینے لگے، یہ چوتھی چیز ہے۔ اکل اور شرب، یہ چیز بھی نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ نماز کی حالت میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پانچواں کیا ہے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے؟ انکشاف العورہ، آدمی کی شرمگاہ کھل جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے کہ قبلہ سے بہت زیادہ منحرف ہو جائیں۔ قبلہ اس طرف ہو، آپ اس طرف کر کے نماز پڑھیں، اگر تھوڑا سا انحراف تو کوئی بات نہیں ہے، مگر بہت زیادہ منحرف ہو گئے، دوسری طرف ہو گئے،
تو نماز آپ کی باطل ہو گئی۔ اور بہت زیادہ کھیل کرنا، عبث جس کو کہتے ہیں، چھونا کسی چیز کو یا کرنا ہے، تو یہ چیز بھی نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ اور 8ویں چیز کیا ہے کہ انتقاد طہارت باقی نہ رہے، ہوا نکل آوے یا پیشاب نکل آئے یا اس قسم کی چیز، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی حالت کوئی ہو تو آدمی کو نماز توڑ کر پہلے حاجت پوری کرنی چاہیے، نماز باطل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے نماز کے مبطلات کی، ان چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو آج کا درس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وضو کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں واجبات الصلاح یہ ہے، اس کو بھی بیان کر دیں واجبات الصلاح کو۔ چلیے، واجبات الصلاح کیا کیا ہیں کہ ایک تو تمام تکبیرات احرام کے علاوہ، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ بقیہ تکبیر جو ہے یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سجدے سے اٹھنا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ تعظیم الرب، اللہ کی تعظیم، نماز کی حالت میں تعظیم ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے واجبات صلاۃ میں سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کس کے لیے؟ امام کے لیے یا منفرد کے لیے۔ کوئی شخص نماز تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، یا امام کہے گا۔ اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمارا اکتفا ربنا ولک الحمد پہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھا واجب کیا ہے کہ ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ دعا حال السجود، سجدے کے حالت میں دعا کرنا۔ سجدے کی دعا کیا ہے؟ سبحان ربی العلیٰ۔ اور چھٹا واجب کیا ہے؟ الدعاء بین السجدتین، دونوں سجدے کے درمیان کی دعا، جس کو بہت سے لوگ دعا جانتے ہی نہیں اور نہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں۔ اور چھٹا واجب کیا ہے کہ الجلوس للتشہد الاول، تشہد اول کے لیے بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ اور قراءۃ التشہد الاول، تشہد اول کا قراءۃ جو دعا ہے وہ پڑھنا۔ تو یہ ہے واجبات۔ اگر آپ مکمل سب کو نہیں یاد کر سکتے تو ان میں سے کچھ کو یاد کیجیے کہ ہاں آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ واجبات میں ہیں، یہ سنن میں ہیں، یہ شروط میں ہیں، یہ مبطلات صلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کے انہوں نے یاد کرا دیا مجھے۔ کون؟ دعا کے بارے میں آگے آ جاؤ، آگے آرام سے۔ کون سی دعا؟ جس کا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے 3 سال نیکیاں۔ ہاں اچھا مکمل ہے، ہاں اچھا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جو پہلے عبادت کرتے تھے سب ثواب ملتا تھا، اب ثواب کا زمانہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ مر گئے۔ دنیا دار عمل ہے، عمل ختم ہو گیا، مگر مرنے کے بعد 3 عمل جاری رہتا ہے۔ ایک پہلا کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ کر دیا، صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنوا دی، کوئی رباط بنوا دی، یا اور کوئی چیز مکیف لگوا دیا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، علم چھوڑ گیا ہے، جیسے آپ ہی نے کسی اپنے بچوں کو علم سکھلایا، یا آپ کے شاگرد ہیں آپ نے علم سکھایا اور وہ علم سکھاتا جاتا رہتا ہے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کہ اس لیے آپ ہی سبب بنے اس کے سکھانے کا، وہ دوسرے کو، وہ تیسرے کو، وہ چوتھے کو، تو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اور تیسرا کیا ہے جو میں نے کہا تھا؟ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بھی وہ نماز پڑھے گا، ہاتھ اٹھائے گا تو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کا حق کتنا بڑا۔ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے جس کے والدین زندہ ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کر کے ہم جنت حاصل کریں۔
رمضان کے زمانے میں اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے تو آمین کہی، ہر ممبر پہ آمین کہی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایک نئی چیز کیا ہے، اس کو پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ہر ممبر پہ چڑھتے جا رہے ہیں اور آمین کہتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جبریل آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص کا ذکر تیرے سامنے ہو، جس کا ذکر ہے، جو شخص بھی آپ کے ذکر کے بعد درود نہ بھیجے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت پھٹکارا، تو میں نے آمین کہی۔ اور جو شخص رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے اوپر بھی پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ اس سے دور کرے، تو میں نے آمین کی۔ اور تیسرا کیا تھا کہ جو اپنے والدین کو پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، جنت حاصل نہ کر سکا، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت پھٹکار ہو، تو میں نے آمین کہی۔ تو اس سے اندازہ لگایا والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت کتنی بڑی، کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، خاص طور سے آپ لوگ یہاں ہیں، آپ اگر جن کے والدین گزر چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدیث پڑھنا کچھ ہے، مگر پڑھ کر ہم کیا کریں گے اگر ہمارا عمل نہ ہو؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔